Allah's divine wisdom. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تختی نمبر 11 کا ہم لوگ پڑھ رہے تھے، صفحہ نمبر ہمارے پاس 20 تھا۔ آج اس تختی کا انشاءاللہ تعالی عزیز یہ آخری سبق ہوگا۔ اس میں بھی آپ کو لفظ تھوڑے سے بڑے ملیں گے، جیسے کہ میں نے آپ کو صفحہ نمبر 20 کا جو پہلا سبق پڑھایا تھا اس میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اب آپ کے پاس جو لفظ آپ پڑھیں گے وہ تھوڑے سے بڑے آئیں گے۔ اس کا مقصد کیا ہے کہ یعنی کہ آپ کو بڑے لفظوں کو بھی پڑھنا آنا چاہیے۔ چھوٹے چھوٹے حرف آپ کو پہلے سکھائے گئے، پھر اس کے بعد اب آپ کو بڑے حرفوں کا ہجے اور رواں میں نے آپ کو کر کے بتایا تاکہ دونوں طریقے سے آپ کو حرف کو پڑھنا اچھی طریقے سے آ جائے۔ اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں، تعاوذ اور تسمیہ کے بعد اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واو زبر و، ہا پیش ہو، وہو، واو لام زبر ول، وہول، غین زبر غ، وہول غ، فا واو پیش فو، وہول غفو، را لام پیش رل، وہول غفورل، واو زبر و، وہول غفورل و، دال واو پیش دو، وہول غفورل ودو، دال پیش دو، وہول غفورل ودود، آگے وقف، وہول غفورل ودود۔ اب یہ ودو کا جو واو مدہ آ رہا ہے یہاں پر جب ہم وقف کریں گے دال پر تو یہ کیا ہوگا؟ ودود۔ دال پر آگے جا کے قلقلہ ہوگا، واو مدہ تو کھنچے گا ہی لیکن دال پر قلقلہ ہوگا، ودود۔ ذال لام پیش ذل، اب دیکھیں بیچ میں یہاں پر واو بھی لکھا ہوا ہے، الف بھی لکھا ہوا ہے، نہ ہی یہ کوئی مد بنا رہے ہیں، نہ ہی یہاں پر کوئی حرف لین بن رہا ہے، نہ ان کے اوپر نیچے کوئی حرکت موجود ہے، یہ بالکل خالی ہیں تو اس کو ہم نہیں پڑھیں گے۔ ذال ڈائریکٹ لام سے مل جائے گا۔ ذال لام پیش ذل، عین را زبر عر، ذل عر، شین لام زیر شل، ذل عرشل، میم زبر ما، ذل عرشل ما، جیم یا زیر جی، ذل عرشل مجی، دال پیش دو، ذل عرشل مجید، آگے وقف، ذل عرشل مجید۔ پچھلے حرف میں آپ نے دیکھا ودود میں واو مدہ ملا، مجید میں آپ کو یا مدہ ملا، اور وقف کے آخر میں بھی آپ نے دیکھا کہ اس پہ قلقلہ کیا گیا دال پر اور اس کو واو مدہ اور یا مدہ کو کھینچا گیا۔ اب آپ جو لائن پر دیکھیں گے یہ پوری لائن جو ہے یہ ایک آیت کے طور پر ہے، اس کو میں آپ کو ہجے کے ساتھ بھی پڑھاؤں گی اور رواں بھی پڑھیے گا۔ ہجے ضرور کریے گا کیونکہ یہ جو تختیاں ہیں ان میں اگر آپ نے ہجے اچھے طریقے سے کر لیے، سمجھ لیے تو اما پارا آپ جب پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی عزیز تو آپ کے لیے بہت زیادہ آسان ہوگا۔ بلکہ اکثر اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب آپ یہ سیکھ رہے ہیں اس کے اچھے طریقے سے آپ نے ہجے سیکھ لیے تو پر آپ قرآن مجید کا کوئی سا بھی کوئی حرف نکالیں اور اس کو چھوٹا کر کے آپ اس کو ہجے کرنے کی پریکٹس کریں کہ یہ ہجے کر کے آپ کو صحیح پڑھا جا رہا ہے یا نہیں پڑھا جا رہا۔ اپنے بچوں کو اگر آپ پڑھا رہی ہیں تو اپنے بچوں سے بھی چھوٹے چھوٹے قرآن مجید کے الفاظوں کا جو حرف ہے ان کا ٹیسٹ لے کے دیکھیں کہ اتنا حصہ پڑھ کے بتاؤ بیٹا کہ یہ ہجے کی جا رہی ہے صحیح یا نہیں کی جا رہی۔ تو یقیناً جس طریقے سے میں نے آپ لوگوں کو سبق پڑھنا سکھایا ہے، حرف کو پڑھنا سکھایا ہے، اگر بچہ باقاعدگی سے یا جو بھی بڑا جو بھی خواتین اس کو سیکھ رہی ہیں باقاعدگی سے ساری ویڈیوز دیکھتے چلے آئے ہیں پچھلا اور سبق کے ساتھ ساتھ، تو وہ یقیناً یہ ٹیسٹ بھی بہت اچھے طریقے سے
کر لیں گے. اس سے کیا ہوتا ہے بچے کا کانفیڈنس لیول بھی بڑھتا ہے کہ اس کو قرآن مجید بھی پڑھنا آ گیا. اور آپ بھی اگر بڑی عمر میں بھی کچھ پڑھ رہی ہیں سیکھ رہی ہیں تو آپ کو بھی بہت اچھا محسوس ہوگا کہ اگر ہم نے یہاں پر جو چیز سیکھی اب اگر ہم قرآن مجید کو اٹھا کے دیکھیں تو ہمیں یہ چیز قرآن مجید میں بھی سمجھ میں آ رہی ہے. اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں. لام زبر لا، قاف دال زبر قد، لقد، خا زبر خا، لام قاف زبر لق، لقد خلق، نون لام زبر نل، لقد خلقنا، حمزہ نون زیر ان، سین الف زبر سا، لقد خلقنا الانسان، نون زبر نا، لقد خلقنا الانسان، آگے وقف، لقد خلقنا الانسان. اب اگر آپ اس کو آگے لے کے جائیں گے تو پھر انسان فی احسن تقویم بغیر وقف کرے آپ اس کو آگے بھی پڑھ سکتے ہیں. یعنی کہ اب میں آپ کو پورا پڑھ کے بتاتی ہوں. لقد خلقنا الانسان، فا یا زیر فی، یہ چھوٹا مد ہوتا ہے. ایک بڑا مد وہ ہوتا ہے جو تلوار جیسی شکل کا ہوتا ہے. یہ جو شکل آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ہے چھوٹے مد کی. اس کو کم از کم 3 الف کے برابر آپ نے کھینچنا ہوتا ہے. لقد خلقنا الانسان فی، حمزہ حا زبر اح، سین زبر سا، احسا، نون زینی، احسنی. پھر سے ملائیں گے شروع سے. یہ پریکٹس کیا ہے جب بچہ اما پارا کی آیات پڑھ دیتا ہے نا تو اس کو یہ اس طریقے کی پریکٹس سے ہی پڑھایا جاتا ہے. ملائیں گے، پھر ہجے کریں گے، پھر پچھلا سے ملائیں گے، پھر اگلا ہجے کریں گے، پھر پوری آیت پیچھے سے ملاتے ہوئے چلیں گے. تو یہ اس چیز کی پریکٹس ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن، تا قاف زبر تق، واو زیر وی، واو یا زیر وی، تقوی، میم دو زیر من، تقوی من. اب یہاں پر جب وقف ہوگا تو کیسے ہوگا؟ تقویم. پھر سے پوری لائن شروع سے پڑھیں گے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اب اگر یہ پوری لائن پڑھتے میں آپ کی سانس کہیں ٹوٹتی ہے یا بچہ چھوٹا ہے، بچے کے اندر اتنی سانس نہیں ہے، بچہ کہیں رکنا چاہتا ہے تو بچے کو روک دیں اور جہاں بچہ رکے وہیں پر اس کو وقف کرا دیں. جس حرف پر بھی وقف کا جو قاعدہ ہو رہا ہے اس کو ساکن کرنا ہے تو آپ اس کو ساکن کر دیجئے. لیکن بچے کو بتائیں اگر سانس ٹوٹ گئی ہے تو یہاں پر سانس توڑ لے، اس کے بعد جب دوبارہ شروع کرے تو دوبارہ اسی لفظ سے ملاتے ہوئے شروع کرے. حمزہ عین زبر اع، طا یا زبر طی، اعطی، نون کھڑا زبر نا، اعطینا، کاف لام زبر کل، اعطیناکل، کاف واو زبر کو، اعطیناکل کو، ثا زبر ثا، را زبر را، اعطیناک الکوثر، آگے وقف، اعطیناک الکوثر. اب یہاں پر یہ مد بھی آپ پڑھنا سیکھیں گے اور یہاں پر آپ کو کھڑا زبر بھی نظر آ رہا ہے، آگے لام سے ملانا بھی ہے. تو ہم اس کی ہجے کیسے کریں گے؟ حمزہ لام مد، کھڑا زبر آل، حمزہ کھڑا زبر آ. یہ وہ مد ہے تلوار جیسی شکل کا جو میں نے آپ کو بتایا تھا 5 الف کے برابر کھنچتا ہے. جب ہم نے شروع کی جب تختی پڑھی تھی، تختی نمبر 1، تو میں نے آپ کو حرف بتاتے ہوئے بھی بتایا تھا کہ اس حرف کو کتنا کھینچنا ہے اور وہ طریقہ بھی یاد کریں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کو 1 بائی 1 اپنی فنگرز کھولنی ہے اور جب 5 فنگر 1 بائی 1 کھل جائیں تو اس کا مقصد ہے کہ یہ 5 الف کے برابر کھنچ گیا. تو یہ بالکل وہی چیز ہے. آگے اسی چیز کی پریکٹس کے لیے آپ لوگوں کو آگے پوری تختی ملے گی جس میں ہم پورا اچھے طریقے سے مد کی ہجے اور مد کو پڑھنا سیکھیں گے. حمزہ لام مد، کھڑا زبر آل، حمزہ کھڑا زبر آل، نون زبر نا،
الآن آگے وقف الآن نون پہ ہم نے ساکن کر دیا. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کی تختی نمبر 11 مکمل طور پر ختم ہو گئی. انشاءاللہ تعالی عزیز اگلی تختی ہم پڑھیں گے تختی نمبر 12 جس میں ہم تجدید پڑھیں گے. میں آپ کو بتاؤں گی کہ تجدید کو پڑھنے کا صحیح طریقہ اور صحیح طریقے سے تجدید کی ہجے کس طریقے سے کی جاتی ہے. اپنی دعاؤں میں ہم سب کو یاد رکھیے گا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Allah's divine wisdom.